بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ابو بکر۔ آج کی نشست میں ہم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت آپ کو سنائیں گے جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی کے باب ہشتم 8ویں باب میں ذکر کی ہے، اور یہ پورا کا پورا باب نصیحتوں اور حکمتوں پر مشتمل ہے۔ ویسے تو پوری کتاب ہی نصیحتوں اور حکمتوں سے بھرپور ہے، لیکن اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ نصیحت اور حکمت کے عنوان سے ہی ذکر کی گئی ہیں۔ تو جو نصیحت ہم آپ کو سنانے والے ہیں، جو پند کہتے ہیں نصیحت کو فارسی میں، آپ کو سنانے والے ہیں، اس کا ایک شروع میں خلاصہ سن لیجئے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی ایک حد تک کرنی چاہیے۔ انسان اتنی دوستی نہ کرے کہ بعد میں پچھتاوا ہو، اور دشمنی بھی اس حد تک نہ کرے کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس کے علاوہ جو راز ہو آپ کا، اپنا جو راز ہے اس کو راز رہنے دیں، اپنے دوست کو بھی نہ بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا راز راز رہے تو کسی کے سامنے نہ رکھیں اپنے راز کو، چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ پند: ہر آن سری کی داری، جو راز بھی تم رکھتے ہو، یعنی تمہارا جو بھی راز ہے، با دوست درمیان منہ، دوست کے سامنے مت رکھ۔ وہ اگرچہ دوست مخلص باشد، اگرچہ تمہارا وہ دوست مخلص ہی کیوں نہ ہو، تمہارا مخلص دوست ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اپنے راز کو راز رہنے دو، راز کو دوست کے سامنے مت رکھو۔ چی دانی، کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کہ وقتی دشمن گردد، کہ کسی ٹائم دشمن بن جائے، وہ ہر گزندی کی توانی، اور جو بھی تکلیف، جو بھی نقصان تم پہنچا سکتے ہو، وہ ہر گزندے، اور کوئی بھی تکلیف، جو بھی تکلیف کے توانی جو تم کر سکتے ہو، جو تم پہنچا سکتے ہو، بدشمن مرساں، تو دشمن کو مت پہنچاؤ وہ نقصان۔ کہ باشد کے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دوست گردد، کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوست کے ساتھ اتنی دوستی نہ ہو کہ اپنے راز بتاتے پھریں۔ اگر آپ اس کو اپنا راز بتائیں گے، پھر جب دشمنی ہو جائے گی پھر آپ کے راز فاش کرتا پھرے گا۔ اور جو تکلیف تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو وہ مت پہنچاؤ اسے، کیونکہ پھر بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو گزشتہ جو معاملات ہوتے ہیں ان پر پھر پچھتاوا ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی نشست میں ہم ایک اور سبق آموز حکایت یا نصیحت لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔